أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہترین ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تم کو سزا دے، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کو خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر ترجیح دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ خیال کرتے ہو، پس وہ مالک نہیں آپ سے تکلیف دور کرنے کے اور نہ اس کو ہٹانے کے۔ پچھلے رکوع کے اندر بنیادی عقائد کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات سکھائی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور بنیادی عقائد جن کا بیان ہوا کہ توحید، رسالت، آخرت کو ماننا، ان عقائد کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کر لو۔ اب اس کے بعد ان عقائد کی تعلیم ہے، تبلیغ ہے کہ ان عقائد کو اپنے اندر بھی پیوست کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی ان عقائد کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کریں جو بہترین ہو، کہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں، دعوت دینے میں اچھا طریقہ اپنائیں۔ یہاں یہ بات آئی کہ میرے بندوں کو کہہ دو، گویا خطاب ہے وہ ایک پیار کا خطاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہترین بات کہیں۔ اب بہترین بات کس میں؟ یہاں دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ قولوا للناس حسن، کہ تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، آپس کی بات چیت میں نرم رویہ اپناؤ اور بہترین بات کہو۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے قولوا للناس حسن، کہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، بھلائی کی بات کہو۔ دوسرا مطلب ہے یہاں بہترین بات کرنے کا کہ دعوت دینے کے طریقے میں بہترین بات کو اپناؤ، بہترین بات کہو۔ اچھے طریقے سے تم بات کرو گے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور رویہ سخت ہوگا تو لوگ اس سے دور ہوں گے، نفرت کریں گے۔ تو یہ بھی مراد ہے کہ تم اچھے طریقے سے بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ذاتی معاملے میں اچھا طریقہ اپنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر اور معافی کا طریقہ اپنایا۔ انسان بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کرنا فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر آدمی معاف کر دیتا ہے تو یہ تو تقوی والی بات ہے۔ اللہ کا خوف رکھتا ہے ایسا انسان، کہ اللہ کا ولی ہے کہ جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا۔ ایک شاعر تھے کعب ابن زہیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے باپ تھے زہیر ابن ابو سلم، وہ بھی بڑے شاعر زمانے جاہلیت۔
زمانہ جاہلیت میں جو بہترین شاعری لکھے اس کو کعبۃ اللہ پر لٹکائی جاتی، اور پھر اس سے بہتر ہو تو ہی اس کو اتار کر دوسری نظم رکھتے. یہ دستور تھا. وہ لٹکائی ہوئی شاعریوں کی ایک کتاب السبعۃ المعلقہ، یہ کتاب آج بھی مشہور ہے، پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں. وہ لٹکائی ہوئی شاعری کی مستقل کتاب. تو ایک زہیر بھی شاعر تھے، ان کے بیٹے کعب تھے، وہ بھی بڑے شاعر تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف لکھا کرتے، بہت ساری شاعری آپ کے خلاف لکھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر کی. کئی مرتبہ صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کر دیں. پھر بعد میں جب یہ فتح مکہ کے بعد ان کے بھائی مسلمان ہو گئے اور بھائی نے دعوت دی کہ بھئی آؤ اسلام کو اپنا لو، اس میں فائدہ ہے، تو وہ مدینہ شریف کے اندر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کو آنے دو. وہ آئے اور مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی. جب وہ نعت انہوں نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اڑائی. یہ چادر آج بھی ترکی کے توپ کاپے میوزیم کے اندر موجود. ترکی حکومت کے زمانے میں اس کو جھنڈے کے طور پر لٹکاتے اور آج بھی وہ چادر موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنائے. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جو بات بہترین ہے وہ کہو، عام بات چیت میں بھی اور دعوت میں بھی. عام طور سے جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے، وہی بات میں ہی جھگڑے ہو جاتے. تو بہترین بات یہاں تک ہم کو تو یہ دعوت دی گئی سورہ آراف کی آیت، سورہ انعام کی آیت، بلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کئی مسلمانوں بتوں کو بھی برا بھلا مت کہو. اگر تم بتوں کو برا بھلا کہو گے تو دوسرے لوگ ناسمجھی میں اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں. تو یہ تعلیم ہے کہ بات کرو تو صحیح طریقے سے کرو. اب اس کے ساتھ ہی آیت کے اندر یہ آیا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش میں رہتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات آئی، جب بھلی بات کرنے کی بات آئی اس کے ساتھ شیطان کی بات آئی. جیسے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وہاں سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کے بعد فوراً بات آئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اس کے فوراً بعد شیطان کی بات آئی کہ شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح آپس کے اندر جھگڑا کروائیں. اسی طرح سورہ مومنون کے اندر ہے ادفع باللتی ہی احسن. سورہ مومنون کے اندر ہے کہ تم یعنی بات کو نمٹاؤ بھلے طریقے سے. پھر اس کے بعد فوراً بات آئی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ یہ اچھی بات کرنے کا جہاں قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی، اس کے ساتھ فوراً یہ بات آئی کہ شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ انسانوں کو آپس کے اندر جھگڑا کروا دے. اور یہ جھگڑے عام طور سے بات چیت سے ہی ہوتے ہیں، بات چیت سے ہی بڑھتے. شیطان ہمیشہ اس طاق کے اندر رہتا ہے کہ آپس کے اندر پھوٹ ڈال. یہ کیونکہ اس صورت کے اندر جو 15 صفات کے علاوہ دوسری جو اہم تعلیم ہے وہ شیطان کے داؤ، کہ شیطان انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے، شیطان انسان کو کس طرح آپس کے اندر جھگڑے کرواتا ہے، غلط
راستے کے اوپر لے جاتا ہے. اس کے بعد کے رکوع کے اندر ذرا تفصیل سے آ رہا ہے. تو یہاں سے ہی اس کا تذکرہ شروع ہوا کہ تم بہترین بات کہو. شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپس کے اندر بات چیت کے ذریعے پھوٹ ڈالے. علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کس طرح داؤ کھیلتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، آپس میں جھگڑے کرواتا ہے. کیونکہ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لی ہے. ابلیس جو ہے شیطان اور اس کی اولاد، یہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے کہ کس طرح انسانوں کو ورغلائیں اور اس کو غلط راستے کے اوپر لے جائیں. علامہ ابن جوزی نے بہت تفصیل سے لکھا. یہ سر سید احمد خان، یہ بہت بڑے ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے علی گڑھ کے اندر یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. بعض کتابیں انہوں نے بہت اچھی لی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطبات احمدیہ لکھی. اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ، انہوں نے دیکھا کہ تاریخ کو مٹایا جا رہا، تو مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں ایک کتاب انہوں نے لکھی، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ، آثار السنادید. اس کے لیے انہوں نے ہر جگہ 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 جا کر پوری تحقیق. یہ جب قطب مینار کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں تو بھئی قطب مینار کے اوپر کہاں کون سی آیتیں ہیں، کس کھڑکی کا ناپ کتنا ہے، یہ سارا انہوں نے اس میں لکھا. اب یہ لکھنے کے لیے کون سا طریقہ اپنا، 150 سال پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ قطب مینار کے اوپر چڑھتے، اوپر سے ایک چھیکا لٹکا دیتے، اس کے اندر بیٹھ کر کے بھئی یہاں کون سی آیت لکھی ہوئی، یہاں کون سی آیت لکھی ہوئی. اس طرح محنت کر کے انہوں نے لکھا، یہ کتاب لکھی آثار السنادید. لیکن جہاں دینی معاملات کی بات آئی، حالانکہ پڑھے یہ اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہوئے، مولانا مملوک علی دونوں کے استاد. قاسم نانوتوی نے دیوبند کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. یہاں تک بہت اچھی بات، بہت صحیح طریقہ. لیکن یہ شیطان کے بارے میں یہ چونکہ اتنے زیادہ ماڈرن ہو چکے تھے، سید احمد خان، وہ زمانہ ہی ایسا تھا انگریزوں، انسانوں کے اندر بھی قرآن میں صاف طور سے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے. تو انسانوں کے جو شیطان تھے انگریز، انہوں نے ایسا طریقہ چلایا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کہ سر سید جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے جال میں لے لیا. تو سر سید اتنے نیچر پسند تھے، ظاہر کو ماننے والے کہ وہ شیطان کو مانتے ہی نہیں. وہ ایسا کہتے تھے کہ انسان کے دل میں خیالات آتے وہی شیطان کا کوئی وجود نہیں. انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر القرآن بہو الہدا والفرقان، اور یہ ان کا فیلڈ نہیں. یہاں آ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. باقی بہت زیادہ خدمات انہوں نے انجام دی. تو سر سید یہ کہ بھئی یہ جو نظر نہیں آتا وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو شیطان کے وجود کو وہ مانتے نہیں. اسی طرح ایک محمد اسد کر کے جرمنی کے بہت بڑے مصنف ہیں، تفسیر بھی انہوں نے لکھی، لیوپولڈ ویسٹ نو مسلم، وہ بھی شیطان کو نہیں مانتے. تو قرآن کریم میں صاف طور سے اس کے بارے میں احادیث ہے. اور یہ ضروری تو ہے نہیں کہ کوئی چیز نظر میں نہیں آئے تو وہ نہیں. یہ موبائل فون ہے، اس کا کنیکشن ہے ٹاور کے ساتھ اور سیٹلائٹ کے ساتھ، کچھ نظر نہیں آتا. آواز یہاں سے جاتی ہے تو کہاں ہو کر جاتی ہے، دکھتی نہیں، لیکن وہ ہے جاتی ہے، پہنچتی ہے، جہاں نمبر لگائے وہاں تک پہنچ جاتی. تو ہر چیز انسان کو دکھائی دینا یا سمجھ میں آ جانا یہ ضروری نہیں. کہ آکسیجن ہم کو کہاں دکھائی دیتا ہے اور نائٹروجن، لیکن ہوا میں لیتے تو آکسیجن آتا. تو ہر چیز کا دکھائی دینا ضروری نہیں. بہرحال یہ شیطان داؤ کھیلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو برگلائے. تو خاص طور سے بات چیت کے اندر، بات چیت آپس میں ہو تو وہ طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح برگلائے اور کس طرح آپس میں پھوٹ ڈالے. یہ پھوٹ ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے. تو فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے
بندوں کو کہہ دو کہ وہ وہی بات کہیں جو بہترین ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے. انسان کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہوتی ہے. وہ دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، جواب شکوہ کے اندر کہا. تو یہ شیطان برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں شیطان کے داؤ کیا کیا ہوتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. تو پہلا داؤ یہ ہے کہ وہ برگلاتا ہے، بھٹکاتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے بات چیت کے اندر. تو بات چیت کا طریقہ اسلام نے یہ سکھایا، نرم گفتگو کرو، اس طرح بات کرو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، سامنے والے کی بات کو سنو. اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے تو کان دو دی. آپ بات کرتے ہو، سامنے والے کی بات کو بھی سنو، اس کی بات کو بیچ میں سے مت کاٹو، پوری بات سن. پھر اگر اس کے اندر غلطی ہے تو اس کو احترام کے ساتھ سمجھاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے رک کر، بہت زیادہ اسپیڈ سے نہیں. اس طرح ہر لفظ الگ معلوم ہو اور سامنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اسی طرح اگر کوئی بات اہم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس کو کہتے تھے. تو یہاں یہ تعلیم ہے کہ یہ عقائد اور یہ صفات تم بھی زندگی کے اندر اپناؤ اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. اور یہ دعوت دو گے تو تم کو ضرورت پڑے گی بات چیت کرنے کی. تو بات چیت کا طریقہ نرم رویہ اپناؤ اور شیطان کے داؤ سے بچو. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بات چیت کے اندر انسانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالیں. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام بات کو پہنچانا. اب زبردستی منوانا یہ آپ کا کام نہیں. منوانے کے لیے زبردستی کرنا، سختی کرنا یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. سامنے والا مانے یا نہ مانے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بات چیت کے اندر نرم طریقہ اپناؤ، بہترین انداز میں بات چیت کرو، سامنے والے کے اکرام کو ملحوظ رکھو، اس طریقے سے بات چیت کرو. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر چوکنا رہنا. اگر تم نے اس کے اندر غفلت، چھوٹی سی بات ہوتی، ایک نے کچھ کہا، سامنے والے نے کچھ کہہ دیا اور وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا. تو یہ جھگڑا زبان کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو اس کی حفاظت کرنے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی یہاں تعلیم دی گئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، عاجزی والی زندگی نصیب فرما، تواضع والی زندگی نصیب فرما، عقل سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیکار گفتگو سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری زبان کو تیرے دین کے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کی تلاوت میں، تیرے ذکر میں اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زبان تیری بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، یا اللہ اور زیادہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دیندار بنا، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے بندوں کا احترام کریں، صحیح طریقے سے گفتگو کریں، ایسی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جہنم والے راستے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، نفرت کو ختم فرما، محبت کو زندہ فرما، دعوت کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر چلا، یا اللہ دعوت کی ہواؤں کو چلا، قرآن کی تعلیم کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ انسانیت کی ہواؤں کو چلا، آپس میں ہمدردی نصیب فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، تندرستی عطا فرما، یا اللہ تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہر طرح کی ظاہری تندرستی عطا فرما، روحانی تندرستی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔